العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. معزز علماء افاض، تمام برادران اسلام، مسجد کی انتظامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں ہم سب لوگ بنیادی ہمارے جو قرآن، توحید، رسالت، عقائد ہیں ان کے ساتھ ہمیں محبت ہے اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں پر ہمیں استقامت میں نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی انہی باتوں پر ہو. اور کل میدان حشر میں ہمارا حشر بھی، یعنی جن لوگوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں انہی کے ساتھ ہمارا حشر بھی ہو. تو واجب الاحترام سامعین، قرآن مجید عظمت ختم قرآن کی یہ مجلس ہے، تو مختصر وقت میں 2 4 6 باتیں قرآن مجید کی آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو اسے جتنی بھی ہماری عقائد ہیں، موضوعات ہیں، عبادات ہیں، وہ سارے کے سارے اس قرآن کے اندر موجود ہیں. گویا تمام مسائل کا جو اصل حال جو ہے، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب اتاری کی ہے کہ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. اور ظاہر ہے کہ جو باطل نظریات ہیں، باطل عقائد ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ ظلمات ہیں، وہ اندھیرے ہیں. اور جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے. یہ قرآن اسی لیے اترا ہے کہ وہ اندھیروں سے نکال کر ہمیں روشنی کے اندر لے آئے. لیکن اب اس روشنی کے لیے اگر ایک آدمی راستے پر چل رہا ہو، جس طرح کہ آج یعنی وہ چاند بھی ہمیں کافی پچھلی تاریخیں آ گئی ہیں، ایک آدمی راستے کے اندر جا رہا ہے اور اندھیرا ہے اور اس کے ہاتھ میں بیٹری یا ٹارچ پکڑی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو بٹن دبا کر آن نہیں کرتا. اگر وہ آدمی راستے میں چلتی ہوئی گر جائے، پھسل جائے، تو کیا وہ ٹارچ، وہ روشنی جو اس کے ہاتھ کے اندر موجود تھی، اس کا قصور ہے یا اس آدمی کا قصور ہے کہ جس نے اس کو آن نہیں کیا؟ آدمی کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نور کے کار، روشنی کے کار یہ کہا کہ یہ میں نے تمہیں دے دیا ہے اور یہ قرآن تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا. اب اس قرآن کو ہم اپنے گھر میں رکھ کر بند کر کے چھوڑ دیں اور اس کو نہ کھولیں، اس کو نہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. توحید کے مطلب قرآن میں کیا رہنمائی کرتا ہے، رسالت کے مطلب قرآن میں کیا رہنمائی کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، جہاد کے بارے میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، سیاست کے بارے میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. اس میں غلطی پھر کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس قرآن کو خدا کے لیے کھول کر پڑھیں، اس قرآن کو کھول کر دیکھیں. اور یہاں سے ایک بنیادی اور بھی اصولی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں الف لام میم. یہ بڑی سخت بات میں کر رہا ہوں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب مجھے آپ بتائیں قرآن کے علاوہ اور کتنی کتابیں ہیں جن کے اندر شک نہیں ہے؟ قرآن کے علاوہ اور کتنی کتابیں ہیں جن کے اندر شک نہیں ہے؟ تو قرآن کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر شک نہ ہو. لیکن ہم قرآن کو ثانوی درجہ دیتے ہیں. قرآن ہماری مرضی کے اندر آ گیا تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں، ہماری مرضی کے اندر آ گیا تو اس کو پڑھتے ہیں. ہم نے اپنی مرضی کی کوئی دلیل قرآن سے دیکھنی ہو تو قرآن کو کھولتے ہیں، ورنہ ہم قرآن کو کھولتے ہی نہیں ہیں. ہم نے قرآن کا نیم بدل باقی کتابوں کو بنایا ہوا ہے. یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فتنوں کا ذکر کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اور فتنہ کو زمانے کے اندر ان سے نجات کا کیا راستہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی
اور ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ صرف قرآن ہے. لہذا قرآن کی طرف آؤ, قرآن کی طرف جڑو اور قرآن کو فرقان مانو. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے. لیکن جب ہم نے ہزاروں کتابیں اور قرآن بنا کر رکھی ہوئی گھروں کے اندر, اور جن کا مطلب ہمارا یہ عقیدہ, یہ خیال, یہ گمان بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ بھی تو قرآن ہی ہے, ٹھیک ہے اس کے اندر قرآن کا یاد ضرور ہوں گے. اگر اس طرح کی بات ہو, وہ لوگ جن کو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے. اب میں یہ کتاب مطالعہ کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, قادیانی نے ایک کتاب لکھی ہے مذہب کے نام پر خون. تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ قادیانی یہ لکھتا ہے, کیونکہ قادیانی اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے, وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت جو دنیا کے اندر خلافت کے قیام کے لیے کھڑی ہوئی ہے, تو ان علماء نے اس کو کافر قرار دے کر ان کے خون کو جو ہے حلال قرار دے دیا ہے. تو اس کا کتاب کے اندر بھی اس نے سینکڑوں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں. کیا ہم اس کا قادیانی کی کتاب کو جب کھولیں گے ہم کہیں گے اس کے اندر قرآن کی آیات موجود ہیں, بس یہ بھی درست کتاب ہے. تو لہذا اصل چیز جو ہے وہ کتاب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جب تک نہیں ہوگا, قرآن کے جب تک ہم واقف نہیں ہوں گے اور قرآن کو ہم جب تک سمجھیں گے نہیں, اس وقت تک ہم بے شک باتیں کرتے رہیں, کوئی راستہ متعین نہیں کر سکتے. لہذا قرآن مجید جو ہے اس کے ساتھ آج ہم ظلم کر رہے ہیں. اور جو رہی بات باقی کتابوں کی, اس کی مثال آپ ایسی سمجھیں, آج انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ انٹرنیٹ کھولیں, ہر مسئلے پر آپ کو عجیب و غریب قسم کے لوگ ملیں گے دلائل دیتے ہوئے. تو وہ بعض وہ کتابوں کے بارے میں پیش کرتے ہیں, اور عام آدمی بعض اوقات مشکوک ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ شاید یہ آدمی بات ٹھیک کرتا ہو, یہ عربی بھی پڑھ رہا ہے, کتابوں کے دلائل بھی دے رہا ہے. اس بات کو میں آپ کو ایک لطیفے سے اس بات کو ذہن نشین کروں کہ لکھی ہوئی بات کا کیا وزن ہوتا ہے. ہر لکھی ہوئی بات, ہر لکھی ہوئی کتاب وہ دلیل یا حجت نہیں ہوتی, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کتاب جو ہوگی تو یہ حجت بن گئی ہے. ایک فوجی تھا, وہ آج کل تو نظام تھوڑا سا فوجیوں کا آسان ہے, لیکن قدیم زمانے کے اندر تھوڑا مشکل تھا, چھٹکی وغیرہ کم ملتی. ایک فوجی کی شادی نئی تھی, تازی تھی, کچھ عرصہ گزر گیا تو وہ فوجی گھر کو واپس چھٹی پر نہ آیا. اس کی جو بیوی تھی گھر کے اندر وہ تنگ ہو گئی. وہ ٹیلی فون کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ وہ ٹیلی فون کرتی, جس طرح کہ آج کل موبائل ہے, ٹیلی فون ہے. خط کا زمانہ تھا تو اس عورت نے خط لکھا اپنے خاوند کو, کسی خط لکھوایا, اور خط میں اس نے بطور یعنی اعتراض کے, جس طرح کہ ہم بعض اوقات کوئی آدمی ہمیں طویل زمانہ نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کیا تو مر گیا تھا, تو اس عورت نے خط لکھا اپنے خاوند کو کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں. میں کیا ہو گئی ہوں؟ میں بیوہ ہو گئی ہوں. اس نے بطور یعنی تنقید کے لکھا کہ میری کیا زندگی ہے کہ تم نے میرے ساتھ شادی کی تھی اور میں تو ایسی زندگی گزار رہی ہوں جیسے کہ ایک بیوہ عورت کی ہوتی ہے. وہ خط جب اس نے لکھا, وہ خط جب اس کے خاوند کو پہنچا, وہ خاوند بھی ہماری طرح کا تھا, جس طرح کہ آج کل ہم مسلمان ہیں. اس نے خط کھولا, جب خط کو پڑھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس کی بیوی نہیں کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں. وہ رونے لگ گیا, وہ بیچارہ رونے لگ گیا. جس طرح ہم کہتے ہیں بھائی دلیل تو موجود ہے فلاں مسئلے کی, بھائی کہاں موجود ہے؟ وہ بھی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, فلاں فتاوے کے اندر لکھا ہوا ہے, فلاں صاحب نے یہ بات لکھی ہے. اس طرح اس نے جب پڑھا تو وہ بیچارہ رونے لگ گیا. کوئی دانا آدمی آ گیا اوپر سے, اس نے کہا بھائی کیا روتے, کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, میری تو بیوی بیوہ ہو گئی میری تو بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ بیوی تو اس وقت بیوہ ہوتی ہے جب آدمی مر جاتا ہے, جب آپ زندہ ہیں تو پھر آپ کی بیوی بیوہ کیسی ہوگی؟ اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. بھائی کتابیں خشک اور تر کتابیں, جھوٹی اور سچی کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, لیکن تمام کتابوں کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. بلکہ حدیث کو پرکھنے کا معیار بھی یہ قرآن ہے. اور جب قرآن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو لکھنے والے تو بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں. اس فوجی کی طرح آج ہم سارے مسلمان بیوقوف بنے ہوئے کہ بھائی لکھا ہوا ہے.
لکھے ہو کیا کہتے ہو کہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ کتاب جو ہے اس کے اندر شک نہیں ہے، تم نے جب حق بات کو تلاش کرنا ہے تو پھر اس قرآن کے ساتھ اس کو ملانا پڑے گا۔ اگر قرآن کے ساتھ وہ مل گئی تو وہ بات حق ہے، اگر قرآن کے ساتھ نہیں ملتی تو وہ بات حق نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تعلیم کو سمجھنے کے اعتبار سے اس وقت بہت بڑا امت مسلمہ کا المیہ ہے۔ تو یہ آپ تہیہ کریں خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ کہ وہ قرآن مجید کا کوئی بھی ترجمے والا نسخہ لے۔ جو آدمی جس عالم کو پسند کرتا ہے، جس فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کم از کم اسی عالم کو قرآن مجید لے لے اور اس کو ترجمہ وہ دیکھے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے، وہ کسی فرقے سے، وہ کسی آدمی کے لکھنے سے قرآن کا علم بڑا وزنی ہے۔ میں دعوی سے کہتا ہوں کہ جو آدمی خالص نیت سے قرآن کا مطالعہ کرے گا، اس کو راہ ہدایت کے سامنے بالکل منکشف ہو جائے گی، وہ کسی کا بھی ترجمہ پڑھے۔ یہ ہم نے ویسے بہانے بنائے ہوئے ہیں عوام کو قرآن سے دور رکھنے کے۔ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قرآن کی ابتدائی اس میں وہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، تو اس دن وہ عدیل صاحب پڑھ رہے تھے ادھر مسجد میں نے رکھی ہوئی ہے تفسیر، انہوں نے مجھے نکال کر دکھایا، میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی قرآن سے ہدایت تلاش کرنا چاہتا ہے، فرمایا وہ اپنے ذہن میں پہلے سے تیار کردہ عقائد اور خیالات کو ذہن سے نکال کر قرآن کو پڑھے اور پھر اس نریز قرآن کو پڑھے کہ اب قرآن جو بات کہے گا اس کو میں اپنے ذہن کے اندر داخل کروں۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر پہلے سے کوئی اپنا ذہن بنائے کہ میں فلاں ہوں، پھر قرآن کو پڑھے گا تو اس پر قرآن نہیں کھلے گا۔ کیوں کہ قرآن کا یہ بھی قرآن کے اندر آتا ہے کہ یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا۔ وہ کس معنی میں کہا ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے، دیکھیں جس طرح کے انگریز پڑھتے ہیں اور مذاہب والے پڑھتے ہیں، بعض کو تو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن بعض لوگ قرآن کو ہدایت کی غرض سے نہیں پڑھتے، معلومات کی غرض سے پڑھتے ہیں، سائنسی نظریات کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کو جو آدمی جس نظریے سے پڑھے گا اس کو وہ بات قرآن دے دے گا۔ جو سائنس کی غرض سے قرآن پڑھے گا اس کو سائنسی نکات ملیں گے، جو الجبر اور حساب کے اعتبار سے پڑھے گا قرآن سے اس کی بھی استدلال ہوتا ہے۔ جو آدمی ہدایت کی غرض سے پڑھے گا اس پر قرآن کھلے گا اور وہ قرآن ہدایت دے گا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس قرآن کی طرف آئیں۔ جب اس قرآن کی طرف ہم آئیں گے تو پھر حق اور باطل کا پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ورنہ وہی جو طوطے والی میں نے مثال بیان کی ہے، پھر اگر قرآن کو ہم نہیں سمجھیں گے پھر اس کی مثال وہی ہو گئی۔ اب جو ہے یہ بہت سی ہماری مجلسیں بھی ہوگی وغیرہ سے لے کر آج 29ویں شب یہاں تک ہم پہنچ جائے، تو میں ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری جو نئی نسل ہے ان مجالس سے کچھ بنیادی باتیں بھی ان کے ذہن نشین کرنی چاہیے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ جو صبر کا مہینہ تھا وہ گزرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، شاید کل آخری روزہ ہو، اور قرآن کریم ہم نے اپنے مساجد کے اندر ہر اہتمام کیا۔ افسوس کہ ہم لوگ ویسے ہی کہتے ہیں پڑھتے ہم نہیں ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہ بعد کی لکھی ہوئی کتابیں جو ابھی کسی آدمی نے 10 سال پہلے لکھ دی، جو 5 سال پہلے لکھ دی، وہ جماعتوں والوں نے کچھ پمفلٹ چھاپ دیا، رسالے چھاپ دیا، ہم نے ان کو علم سمجھا ہوا ہے، جبکہ علم کچھ اور ہے۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں، یہ بڑی وزنی بات انہوں نے لکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے، فرمایا اس نے زندگی میں اگر قرآن کھول کر نہیں پڑھا وہ پھر بھی قرآن کے پڑھنے والے میں شمار ہو۔ اور اسی مرکات کے اندر انہوں نے لکھا ایک آدمی روزانہ قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن کا حافظ بھی ہے، لیکن اس کی زندگی قرآن کے خلاف ہے، تو گویا اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے ان باتوں کو ذرا سمجھیں۔ ہم کسی بھی تصویر کے ایک ہی رخ لے کر وہ چل پڑتے ہیں کہ تصویر کو 2 رخ ہوتے ہیں، دونوں کو سامنے رکھو، ورنہ قرآن جیسی عظیم کتاب، قرآن جیسا عظیم نور مسلمانوں کے پاس ہو اور مسلمان یہود اور نصارہ کے پٹھو بن کر، ان کے غلام بن کر، ان کے نوکر بن کر وقت گزارے۔ اب رباب سدیس کا کل کسی نے حوالہ دیا تھا کہ بے شک میں اپنے خیال کے مطابق یعنی سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا اسی کو خیال کرتا ہوں کہ جب بھی اس کی میں تلاوت سنتا ہوں تو ایک کیفیت سے طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ وہ جو حرم کے محافظ تھے
وہ مولا علی قاری نے جو بات لکھی ہے وہ اس وقت یہود اور نصارہ کے ایجنٹ اور ان کے دوست ہیں. جب اتنے بڑے قرآن کو پڑھنے والے پڑھانے والے یہود و نصارہ کے گود کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے کہنے پر وہ حج کو اور عمرے کو موقوف کر دیں اور وہ رمین شریفین کے جس کے مطلب قرآن نے کہا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرکین نجس ہیں، ان کو اس سال کے بعد حرم کے قریب بھی نہیں چھوڑنا، ہم انتظام ان کے ہاتھ میں دے دیں اور قرآن بھی پڑھتے رہیں اور جھومتے بھی رہیں اور عاشق رسول بھی بنتے رہیں، تو آپ کیا اللہ راضی ہوگا؟ نہیں. یہ پوری امت مسلمہ کا المیہ ہے. یہ کوئی میں نے ویسی بات نہیں کر دی. آپ جدید دور کے اندر رہ رہے ہیں، میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. دیکھیں قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا قرآن صرف بس جھوم کر جو ہے وہ تلاوتیں کرنے کے لیے رہ گیا؟ اور وہ قرآن جس کا وہ قانون چلنا تھا وہ مظلوم اور بے بس بنا کر ہم نے چھوڑ دیا. اس لیے یہ بہت بڑا اس وقت مسلمہ کا المیہ ہے اور اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے. یہ ویسے نارمل باتوں سے خصوصی باتوں سے کام نہیں چلے گا. اور جو آدمی بھی اس کا یہ نعرہ لگائے گا تو یہ کبھی بھی یہود اور نصارہ اور اس کے ایجنٹ جو ہیں اس آدمی کو کبھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے. اسامہ بن لادن کی بات کی مولا نے اسامہ بن لادن جب بات سمجھا تو سوچیا کہ عربی تو اس کے مخالف ہو گئی، لیکن وہ جب قرآن کو سمجھا وہ اس کے ذہن میں جب بات آئی یہ کام تو برمان سدیس کا تھا، یہ تو شیخ عبدالعزیز کا تھا، لیکن وہ اللہ نے جس کے ذہن کے اندر بات ڈالی وہ کام اسامہ بن لادن نے کیا. خلافت اسلامیہ کا قیام جو آج افغانستان کے اندر آپ نام سن رہے ہیں اس کی بنیاد وہ ہے اسامہ بن لادن ہے. اس لیے اب بات کو سمجھا بھی کریں کہ اصل حقائق کیا ہوتے ہیں. بہرحال قرآن اس وقت ہم نے کسی شاعر نے وہ کہا ہے کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، ایک بار رسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں. کس بات میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی کہلا رہتا ہوں مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں. کہ بھائی ہم قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، لیکن قانون غیر کا چل رہا ہے، قانون مشرکین کا چل رہا ہے، قانون یہود و نصارہ کا چل رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ خوش ہیں جی کہ ہم قرآن کے بڑے قاری ہیں، ہم نے اتنے حافظ پیدا کر دیے، ہم نے اتنے عالم پیدا کر دیے، ایسے تم قرآن بھی پیدا کر دو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ حافظ قرآن، وہ عالم دین جو قرآن کو قرآن سمجھ کر قرآن کا قانون مان کر کھڑا ہو جائے. اور اب یہ جان کوئی معنی نہیں رکھتی جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں. صحابہ کا آپ ذکر کرتے ہیں، صحابہ اس بات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی اور قرآن نے پھر ان کی تعریف کس طرح کی. فرمایا کہ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہ کفار کو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے مقابلے میں نہیں انتظار کر رہے مگر 2 اسیر باتوں میں سے ایک بات، یا ہم غالب آ جائیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے. یہ مومن کی شان ہے کہ بھائی قرآن کے نظام کے جب وہ کھڑا ہوگا، غالب آ گیا پھر بھی کامیاب ہے، شہید ہو گیا پھر بھی کامیاب ہے. بہرحال رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو گیا. میرے اور آپ کے لیے جنت جو ہے وہ جنت ہے. جس طرح یہ ہم لوگ مولوی لوگ تقریریں کر رہے ہیں، یہ خالی تقریر سے جنت نہیں ملے گی. اب جنت کے اصول کی کچھ شرائط میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، خاص طور پر نوجوان نسل اور بچے جو ابھی بلوغت عمر کو پہنچنے والے ہیں، کہ یہ ہمارے کچھ ذہن سازی بھی غلط کی ہوئی ہے. کسے کہانیاں ہم بہت سی، یہ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی مثالیں دوں. ہماری کتابوں کے اندر، ہماری تقریروں کے اندر جو ہم کسے بیان کرتے ہیں، ان سے انسان کو جو ذہن بنتا ہے وہ قرآنی ذہن نہیں بنتا، وہ خرافاتی ذہن بنتا. اس لیے کہ وہ مثالیں ہم جو بیان کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو خواب آئی اور اس نے دیکھا جی فلاں جنت میں ہے، فلاں جنت کے اندر ہے. اب اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ خواب پر کوئی اسلام کی کوئی تعبیر مرتب ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم بڑے شوق سے سنتے رہتے ہیں. کیوں؟ ہمیں قرآن کا پتہ نہیں ہے. اور بھائی بات قرآن سے کرو، بات اللہ کے نبی کے حدیث سے کرو. اب وہ ہمارا ذہن غلط بنا ہوا ہے. ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے تقریر کی ایک جنازے کے اندر، حالانکہ وہ کتاب میرے پاس ادھر مسجد میں کے اندر موجود ہے. وہ بیچارہ کوئی سادہ سا مولوی تھا، فوجی کی طرح. اس نے جس طرح کتاب کے اندر پڑھ، اس نے کہا جی ایک نوجوان تھا مسجد نبی کے دروازے پر کھڑا تھا تو وہ رو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کیا رو کہنے لگا جی کہ میرا باپ فوت ہو گیا، آپ نے ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. یعنی اس نے حدیث بنا کر اس کو پیش کیا. کہا بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کا باپ کی تجہیز و تکفین کرو. وہ گئے اور انہوں نے اس کو لایا اور اس کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا. اور پھر اللہ کے نبی نے دعا کی، وہ درست ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہوا تھا؟ کہا جی یہ نماز نہیں پڑھتا تھا.
جس آدمی کو قرآن کے مزاج کا پتہ ہو، حدیث کے مزاج کا پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آدمی نماز نہ پڑھے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اس وقت منافق جو تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اگرچہ وہ صحابہ کے مقابلے میں قائل اور سستی کرتے تھے لیکن نماز وہ بھی پڑھتے تھے۔ میں نے کہا اگر یہ مولوی 1 سال کے اندر مجھے یہ حدیث کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دے، یہ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ وہ ویسے ایک عام واعظ کی کتاب ہے، اس کے اندر کسی نے لکھ دیا۔ اب وہ جو آدمی پڑھتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے قرآن کے کیا مزاج ہے، حدیث کے، وہ آگے لوگوں کو بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سے لوگ پھر خراب ہو جاتے ہیں، بعض کیسے کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کا اصول، جنت کا حاصل کرنا یا جہنم سے بچنے کا طریقہ وہی ہوگا جو قرآن نے بتایا ہے۔ وہ جو کسی اور کہانیاں ہم سنتے ہیں وہ محض کسی اور کہانیاں ہیں، وہ ہمارے ذہن ہیں، تخمین ہیں، خیال ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں چاہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ تو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے صبر کرنے کے کیا مقصد ہے؟ یہ صبر جو ہے اس کو اگر آپ سمجھ لیں آپ جنت کو سمجھ جائیں گے۔ صبر 3 معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی دکھ، کوئی غم پہنچے، اس پر وہ صبر کرے، اپنے آپ جذبات کو روک لے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ صبر در حقیقت انسان کی جو اندر خواہشات ہوتی ہیں ان خواہشات کو روک لینے کا نام صبر ہے۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے پر صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے پر صبر کرنا۔ یہ صبر کس طرح ہوگا؟ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ فجر کا وقت ہے، گرمیوں کا دن ہے، انسان کو سخت نیند گرمیوں کے اندر آ جاتی ہے صبح کے وقت، اور ادھر سے مسجد میں اذان ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اللہ کی اطاعت یوں کرنی ہے کہ بھائی تو اپنے بستر کو چھوڑ اور مسجد کے اندر حاضر ہو جا۔ یا سردیوں کا موسم ہے اور انسان جاگ تو جاتا ہے لیکن پانی ٹھنڈا ہے یا اس کو غسل کی عادت ہے، اب وہ ذہن اس کا یہ چاہتا ہے کہ بھائی چھوڑو کون پڑے گا۔ تو اب اگر انسان اپنے خواہش کی نس پر عمل کرے گا تو یہ انسان صبر کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں صبر یہ ہوگا کہ وہ اپنے خواہشات کو روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے، صبر کرے کہ بھائی میں اللہ کے حکم کو بجا لاؤں گا، گویا یہ اللہ کے حکم پر ڈٹ گیا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا صبر کی قسم یہ ہے کہ ایک بات کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، منع کر دیا ہے، لیکن انسان کے دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ اللہ کا منع کردہ باتوں سے اپنے نفس کو روک لینا، اس کو بھی صبر کہا گیا ہے۔ اگر وہاں پر وہ اپنے اس خواہشات کو روکے گا، کوئی بے حیائی کا کام آ گیا ہے، دل اس کا چاہتا ہے لیکن اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اب وہ صبر سے کام لے کہ بھائی میں اپنے نفس کو روکتا ہوں کیونکہ اللہ نے جو مجھے منع کیا ہوا ہے، لہٰذا میں اس بے حیائی کا کام نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ صبر ہو گیا۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ صبر کرنے والے لوگ جو ہوں گے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو بھی صبر کرنے والے ان 3 طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی وہ صبر کے اپنائیں گے، کیا چاہتی ہوئے؟ کہ اللہ کی رضا چاہتی ہوئے، اللہ کی خوشنودی چاہتی ہوئے، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو اور کوئی دنیاوی خوف بھی نہ ہو، صرف اللہ کی رضا چاہتی ہوئے جو انسان یہ کام کرے گا تو اس کو کیا صدا ملے گا؟ آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ اس نے طاعات اور منکرات میں صبر سے کام لیا اور مصائب کے اندر بھی صبر سے کام لیا، اس کے بعد وہ نمازی ہو۔ کیا ہو؟ وہ نمازی ہو۔ کیوں؟ کہ بے نماز کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کسی آدمی کا باپ مر جائے، ماں مر جائے، وہ اگر ختم نہ پڑھائے لوگ اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ بھائی اس نے ختم نہیں پڑھایا، لیکن وہ آدمی اگر بے نماز اس کو کوئی مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ یہ ملائد نے کام خراب کیا ہے، وہ کسی کہانیوں والی تقریروں اور باتوں نے کام خراب کیا ہے کہ جو بڑا فرض تھا اس کو ہم نے غیر ضروری سمجھ لیا اور جو غیر ضروری تھا اس کو ہم نے ضروری سمجھ لیا۔ اس لیے یہ جب تک ہمارا مزاج ہوگا اس وقت تک ہم قرآن کے نزدیک نہیں ہیں۔ یا اور بہت سے رسومات آپ لے لیں، بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، بچے کی شادی کا مسئلہ ہے،
وہاں پر ہم اپنے خاندانی رسم و رواج کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. ہمیں سود پر پیسے لانے پڑتے ہیں تو ہم لیں گے, لیکن ہم رسم و رواج کو ترک نہیں کریں گے. یہ جو ہے بے نماز کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں. اس بات کو پلے باندھ لیں. اور نماز بچہ جب 7 سال کا ہو جائے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو نماز کو حکم دو. اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دو. ہم نے کبھی ایسا کیا نہیں کیا. تو پھر کیوں کہ ہمارے ذہن میں وہی بات بٹھائی ہوئی ہے کہ آدمی بڑا گناہ گار تھا جی, اس نے جو کام کیا اور پھر وہ مر گیا. مرنے کے بعد پیر صاحب کو خواب کے اندر آیا تو انہوں نے کہا جی کیا بنا, اس نے کہا جی بخشا گیا. کس طرح وہ جو بخشا گیا. اب وہ خواب پر جو ہے آپ نے یعنی ایمان کی عمارت اب تعمیر کر دی. اور اللہ کا قرآن وہ گویا نعوذ باللہ من ذالک کا اس کی بات وزنی نہیں ہے اور خواب کی بات وزنی ہوگی. یہ خوابوں والے چکر سے نکلے خدا کے لیے. ہم زندہ ہیں, جیتی جاگتی باتیں کریں. خواب تو کفار کو بھی آتے ہیں, خواب تو سچی بھی ہوتے ہیں, خواب تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں, لیکن کوئی خواب شریعت کے اندر رجوع دلیل نہیں ہے. قرآن مکمل ہو گیا. اس لیے بے نماز آدمی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو قرآن نے یہ کہا کہ جو آدمی اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات کو روک کر اطاعت پر عمل کرے, اللہ کی منع کردہ باتوں سے رکے, مشکلات اور مصائب کے اندر بھی صبر سے کام لے, اور وہ نمازی ہو, اقام الصلاۃ نماز قائم کرنے والا ہو. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہوا ہے اس کو خرچ کرے. ہم جو ختم پڑھاتے ہیں تو ہم اس کی یہی دلیل لیتے ہیں کہ بھئی خرچ کرنا ہے نا, لیکن خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ختم ہی پڑھائیں گے تو خرچ کرنا ہے. خرچ آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں. بیوہ پر بھی خرچ کر سکتے ہیں, یتیم پر بھی خرچ کر سکتے ہیں, کسی مسکین پر بھی خرچ کر سکتے ہیں, کسی اجنبی پر بھی خرچ کر سکتے ہیں, کسی مقروض کو قرض دے کر بھی خرچ کر سکتے ہیں. اور کوئی آدمی کسی چٹی کی طرح دب جائے, سب سے بڑا ثواب تو یہ ہے کہ جو آدمی کسی چٹی کی طرح نیچے دب جائے اس کو آپ پیسے دے کر اس سے نکالے. قرآن تو اس کو بہت زیادہ اجر کا درجہ قرار دیتا ہے, لیکن ہم قرآن کو پڑھ دو تب ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم جب تک اپنے امیر رشتہ داروں کو بلا کر نہیں کھلائیں گے اس وقت تک ثواب ہی نہیں ہوگا. جب تک وہ جو امیر آدمی کھا کر جا رہا ہے, یعنی آپ جو ہے وہ کھلائے خانزمان صاحب کو, خانزمان صاحب کھلائے آپ کو, اس کا کیا ثواب ہوگا؟ وہ کسی غریب آدمی کو کھلائے, کسی مسکین کو کھلائے, پھر ثواب ہوگا. تو قرآن نے کہا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً, وہ خرچ کرتے اس میں سے اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی. پھر ہم یعنی اعلانیہ تو خرچ کرتے ہیں کہ بھئی ہم گائے لے, بھینس لے, اس کو ذبح کیا, لاکھ کا خرچہ ہو گیا, لوگ دیکھیں گے کہ اس نے بڑا کام کیا ہے. کسی نے پوشیدہ بھی خرچ کیا ہے, کسی سفید پوش کی یعنی سفید پوشی کو دیکھ کر اس کے ساتھ تعاون کیا, مدد کیا. کیوں کہ قرآن ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے. ہم تو رسم و رواج اور خواب پر ہمارا دین تعمیر ہوا. اس لیے کہا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً, وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی. اور یہ ظاہر خرچ کرنے کا حکم شریعت نے صرف اس لیے دیا ہے کہ بطور ترغیب کے, جس طرح کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے زمانے کے اندر اعلان کیا چندے کا. خیر صحابہ کرام کے پاس کہاں پیسے تھے, وہ تو کھانا نہیں ملتا تھا, تو مجمع میں سے کوئی نہ اٹھا. اللہ کے نبی نے دوبارہ اعلان کیا, 6 بار اعلان کیا. ایک صحابی اٹھے, انہوں نے پہل کی. پھر اللہ کے نبی نے وہاں پر کہا کہ جو آدمی اچھی بات کی بنیاد رکھتا ہے, فرمایا کہ اس اچھی بات کی بنیاد رکھنے والوں کو بعد میں جو کام کریں گے ان کو اس کا ثواب بھی, اس کے ثواب میں سے بھی اس کے ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. اس لیے اگر آپ نے اعلانیہ خرچ کرنا ہو, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے قرآنی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جہاں پر اعلانیہ خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں پر ہم پیچھے اس طرح ہو جاتے ہیں, اور جہاں پر دکھلاوا وہاں پر آگے بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم قاری لوگ ہیں, مولوی لوگ ہیں, آئے گا مسجد کے اندر اعلان ہوا کہ بھئی پیسے جمع کرو دیے, حافظ صاحب کی تنخواہ ہے. اب وہاں پر ایک آدمی بڑھ چڑھ کر آگے ہو گیا, اگرچہ تنخواہ مثال کے طور پر 500 روپے مقرر ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ لو جی 2000 روپیہ میں نے اپنی طرف سے دے دیا, وہ مجمع کے اندر سریعام دے, اعلان کر کے دے, اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہ 2000 روپے پیش کرتا ہوں, ہو سکتا ہے میری وجہ سے کوئی دوسرا آدمی 5 کی بجائے 600 یا 1000 دے دے. اس کو قرآن ایسی حالت میں قرآن کہتا ہے کہ اعلانیہ خرچ کرو. یا کسی اور غریب کی مدد کرنی ہے, کوئی اعلان ہو گیا کہ بھئی جس طرح کہ ابھی یہ بچہ جو نیچے نوجوان فوت ہو گیا, مثال کے طور پر اگر اس کے حالات نہیں تھے
तो और वहां पर हम ऐलान करते हैं भाई इसका इलाज कराना है, तो वहां पर आप बढ़ चढ़ कर सामने दें, ताकि आपको देकर दूसरा आदमी भी दे और उस गरीब का ज्यादा फायदा हो जाए। तो वहां पर हम नहीं करते। और जहां पर पोशीदा खर्च करने की बात होती है वहां पर हम ज़ाहिर खर्च करने लग जाते हैं। इसलिए ज़ाहिर खर्च करने को और एलानिया खर्च करने के भी मौका माल को जाने, और इसको आदमी कैसे जानेगा? कुरान से जानेगा, हदीस से जानेगा। इसलिए कहा कि वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, वो अपने माल में से पोशीदा और ज़ाहिरी तौर पर खर्च करते हैं। वयदरऊन बिलहसनति सय्यिआ, और वो दूर करते हैं अच्छाई के जरिए से बुराई को। माशरे के अंदर कोई बुराई आ जाए, कोई बुरा आदमी निकल आए, कोई फसादी आदमी पैदा हो जाए, तो फरमाया कि वो उसका मुकाबला फसाद के जरिए से नहीं करते, बल्कि अच्छाई के जरिए से उस बुराई को क्या करते हैं? दफा करते हैं, खत्म करते हैं। कुरान ने कहा उलाइका लहुम उक़बद्दार, ये लोग हैं कि जिनका इंजाम आखिरत का अच्छा होगा। इन लोगों का इंजाम क्या होगा? आखिरत का अच्छा होगा। क्या मतलब इसका? कि ये जन्नती लोग होंगे। ये बातें आपने अंदर कुरान की बातें है ना, हमने कुरान सुना तो कुरान सिर्फ सुनने के लिए आया है या उसको आपने समझ कर अमल भी करना है? अमल भी करना है। इसलिए इस बात पर अमल करें तो हम क्या हो जाएंगे? जन्नती हो जाएंगे। फरमाया जन्नातु अदन, हमेशा हमेशा के बागात। दुनिया में इंसान माल बनाता है, बहुत करोड़ रुपए खर्च करता है, उसमें कितना अर्सा रहता है? पहले तो बाद का मौका ही नहीं मिलता। अगर मौका मिल गया तो 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, फिर वो छूट जाएगा। अगर ज़लज़ला ना हुआ, मकान ना गिरा तो खुद मर जाएगा। तो फिर वो कहाँ दफन करेंगे? मकान के अंदर दफन करेंगे या कब्र के अंदर दफन करेंगे?